أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا یہ سورہ بقرہ کا 12واں درس ہے اور سبق کے اعتبار سے یہ ہمارا 14واں درس ہے. آج ہم یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہمارے دلوں میں اس قرآن کو بسا دیں. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے جو بہترین شخص ہے وہ ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. یعنی سب سے بہترین انسان وہ ہے. تو یہ قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دینا، یہ بھی ان تمام صفات میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر صرف قرآن سیکھتے سکھاتے گئے. آپ کی باتیں بھی قرآن ہی ہوا کرتی تھیں. تو آج ہم ان کو حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ باتیں قرآن تھیں، وہ باتیں قرآن کی تشریح تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل میں تو قرآن تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی. جو چند ایک لوگ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مجھے بیاض دکھائی ہے چند ایک لوگوں نے نہیں بھی دکھائی. خیر وہ میرے نوٹس میں تو آ رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس بیاض ہے وہ تو ایسے کریں کہ جیسے جیسے میں آیت کے اوپر نشان لگا کے ایک عنوان بناتا ہوں، اس طریقے سے بیاض میں عنوانات بناتے جائیں. کل کو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو کم از کم وہ چیپٹرز پتہ چل جائیں گے کہ یہ والا چیپٹر چل رہا ہے، اس میں یہ والی بات چل رہی ہے. جب آپ اس کو دہرائیں گے تو اس وقت اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی تو سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے، جب آگے تدبر کا مرحلہ آئے گا. ابھی بنیادی طور پہ ہم صرف ترجمے کے اوپر زور دے رہے ہیں اور وقتی معانی پہ زور دے رہے ہیں. قرآن پورا خزانہ ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 دنوں کے اندر روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھ کے تو ہم جناب آیت نمبر 62 تک پہنچ گئے؟ میں آپ کو آدھا گھنٹہ پڑھاتا ہوں، خود یہ تیار کرنے میں سمجھنے میں مجھے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ میں 18 سال سے اسی محنت میں لگا ہوا ہوں، اور آج جب میں اس کو آدھے گھنٹے میں پڑھا رہا ہوں تو کیا سب چیز آ جاتی ہے؟ اور میں تو صرف 18 سال، جو ہمارے بزرگان دین 70 سال سے لگے ہوئے ہیں، جو بزرگان دین 70 برس سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بزرگان دین کا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ کس درجے کا قرآن سمجھتے ہوں گے، کس درجے تک آگے بڑھتے ہوں گے. دیکھیں کچھ لوگ ریز ہینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ سارے گھنٹے میں وقت نہیں ہے، تو اس وقت ہم وہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. البتہ جس کو سوال پوچھنا ہے تو وہ گروپ میں پوچھ لیں. گروپ میں سوال پوچھ لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، سب تک اس کا جواب پہنچ جاتا ہے. الگ الگ کبھی میں دیکھ پاتا ہوں تو جواب دے پاتا ہوں، کبھی نہیں دیکھ پاتا. البتہ جو میں کام کہتا ہوں وہ کام مجھے الگ سے
پرائیویٹ میں ان باکس میں مجھے بھیجا کریں، لیکن جو سوال کرنے ہوتے ہیں وہ لکھ کر گروپ میں بھیج دیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور سب کو فائدہ ہوگا۔ جو فضول سوال ہوگا میں بتا دوں گا یہ فضول سوال ہے، جو ریلیونٹ سوال ہوگا اس کا جواب دوں گا، جو ایسا سوال ہوگا جس کا جواب آگے خود قرآن میں آ رہا ہے تو اس کا جواب دے کر آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو آپ لوگوں کے طفیل اللہ تعالیٰ میرا بھی اس میں داخلہ فرما دیں، جو میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اصل سمجھ عطا فرما دیں۔ تو قرآن سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عبادت کی اس لحاظ سے توفیق عطا فرمائی، اور موجودہ ذرائع ہم اس عبادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ تعلیم و تعلم کے اندر ایک چیز بڑی ضروری ہے، میں نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ استاد سے رابطہ اور استاد کا ادب اور احترام۔ جو جس قدر رابطہ ہوگا، جس قدر ادب اور احترام ہوگا، مادی چیزیں درمیان سے نکال دیں۔ مادی چیزیں مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں میری عزت رہے گی، میری عزت نہیں رہے گی، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دل کا عمل ہے، دل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پتہ نہیں میرے بارے میں سوچیں گے کیا، پتہ نہیں مجھے کیسا سمجھیں گے، یہ تو لیچڑ ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن سیکھنا، دین کا علم سیکھنا، یہ صرف پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے۔ آپ کو یہ قرآن سیکھ کے آپ کسی کو بتائیں گے کہ واہ جی آپ بڑے کوالیفائڈ ہیں، ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں تو آپ کو سب کہیں گے واہ جی واہ اس کا بڑا سٹیٹس ہے، اس کا یہ، کیونکہ آج کل معاشرے میں قرآن کو لوگوں نے وہ اہمیت دینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے تو پھر قرآن نے بھی ان کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تو قرآن پہ تدبر ہوگا یا پھر دلوں پہ تالا لگا ہوگا۔ تدبر قرآن کا ہوگا تو دل کا تالا کھلے گا، تدبر قرآن کا نہیں ہوگا تو دل کا تالا نہیں کھلے گا۔ تو اس کے لیے ہر بندہ اپنے طور پہ رابطہ بھی کرے اپنے مشائخ سے، جو جس کا شیخ ہے اس سے رابطہ کرے کہ مجھے کس طریقے سے اس کا ادب کا حق حاصل ہو سکتا ہے، کس طریقے سے مجھے اس کے احترام کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اس کو سکھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے بھی۔ بہرحال آج یہ کچھ تمہیدی باتیں ہو گئیں، بڑی ضروری ہیں اس طرح کی باتیں بتانا، ورنہ اس کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق 5واں مضمون شروع ہوا تھا ہمارا آیت نمبر 40 سے۔ آج ہم الحمدللہ آیت نمبر 62 شروع کر رہے ہیں، 62 آیت نمبر 63 شروع کر رہے ہیں، 63 نمبر یہ آج شروع کر رہے ہیں۔ آج میں جو نمبرز لگائے ہوئے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے انداز میں، جیسے یہ 2 اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہ 5 اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو میرے کی بورڈ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، میں نے کچھ سیٹنگ کروائی تھی کی بورڈ کی، تو وہ چیز تو سیٹ ہو گئی لیکن یہ چیز خراب ہو گئی۔ تو ابھی آپ حضرات کو اسی طریقے سے برداشت کرنا پڑے گا، اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ تو مضمون نمبر 5 اور 9 نمبر 2، یعنی ان کی بنی اسرائیل یہودیوں کی دوسری قسم۔ دوسری قسم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خباثتیں کی ہیں۔ خباثت کہتے ہوئے لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے خباثت یعنی بدنیتی کے ساتھ کچھ چیزیں کی جائیں تو اس کو خباثت کہتے ہیں۔ کوئی عمل بدنیتی کے ساتھ کیا جائے تو وہ خبیث عمل کہلاتا ہے۔ تو یہ اعمال انہوں نے بدنیتی سے کیے تھے تو اس وجہ سے اس کو خباثت کہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات بتاتے ہوئے درمیان میں بات دوسری طرف نکل گئی۔ کچھ لوگوں نے مجھے بیاض دکھائی ہے، تو جن لوگوں نے بیاض دکھائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن پین سے لکھیں، پینسل سے نہ لکھیں۔ سرخ
کالا اور نیلا تینوں قسم کے پین یا بال پوائنٹ استعمال کریں یا پوائنٹر استعمال کریں. ہیڈنگ لگانے کے لیے ایک پین استعمال کریں، یعنی ایک کلر استعمال کریں. اس کی تفصیل لکھنے کے لیے دوسرا کلر استعمال کریں. کوئی اہم موضوعات ہیں اس کو لکھنے کے لیے تیسرا رنگ استعمال کریں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے کہ کہاں کون سا مضمون ہے صرف ایک نظر دیکھنے سے. میں خود کرتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مضامین کافی طویل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایسا کر لیا جائے، جیسے ابھی ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کا یہ ہمارا 12واں درس ہے، تو اسی طریقے سے ہم جب آگے بڑھیں گے تو سورہ آل عمران انشاءاللہ آئے گی، تو اس کا درس نمبر 1 شروع ہوگا. تو ہمارا سبق نمبر تو جو بھی ہوگا، لیکن سورہ بقرہ کی جو بقایا جات ہیں اس کے اوپر نمبر لگا دیں. جیسے حاشیہ نمبر 1 ہے، حاشیہ نمبر 1 ہے، تو وہ حاشیہ نمبر 1 جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہوگا، اور نمبر 1 کے تحت آپ اپنا ایک رجسٹر بنا لیں، اس کے اندر وہ مضمون لکھ دیجئے. اور پھر جو نمبر 2 ہے، جیسے تیسری خواصت ہے بطور مثال، اب تیسری خواصت اس کے اندر ایک مضمون آیا، وہ پورا نہیں ہوا، تو اس کا حاشیہ نمبر 14 تھا. یہاں 14 نمبر لکھیں اور اپنی کاپی کے اندر 14 نمبر لکھیں. تو یہ 14 نمبر جب آپ لکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا بیاض میں اتنا ہے، بیاض میں اتنا ہے، اور حاشیے میں مزید لکھا ہوا ہے، اور وہ 14 نمبر ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، خود ہی ایک رجسٹر بنا لیجئے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب سبق کی طرف آئیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات چل رہی تھی. یہ 5 انواع یعنی 5 قسمیں بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. ان 5 انواع کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے، اور یہ پوری سلائیڈ ہے جو بنائی ہوئی ہے. آیت نمبر 40 سے لے کے 62 تک پہلی نو، آیت نمبر 63 سے لے کے 63 سے لے کر 82 تک یہ دوسری نو ہے. بنی اسرائیل کی 5 خباثتیں ہیں، اور بنی اسرائیل کے خبیث جو گروہ ہیں، بنی اسرائیل کے جو خبیث گروہ ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پر. یہاں سے ان کی خباثت کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب تورات ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو انہوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ. تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو، کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور آواز آئی کہ اگر قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دوں گا. چنانچہ سب نے کہا جی ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ واپس اللہ تعالیٰ نے رکھا، اب اتنی بڑی اللہ کی قدرت، اتنا بڑا معاملہ دیکھنے کے بعد تو کوئی کافر بھی مسلمان ہو جائے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے. جن لوگوں نے کوہ طور پہاڑ دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا نا، تو وہ اگر اس کو سرچ کر لیں اور چیک کر لیں کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے کوہ طور. اتنا بڑا پہاڑ، ہیبت ناک قسم کا پہاڑ ہے. وہاں جاتے جاتے سردی شروع ہو جاتی، یعنی گرمی کے موسم میں وہاں سردی لگ رہی ہوتی ہے. تو اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ سارا پہاڑ کان نہ ہو ذلت، ان کے اوپر ایسے آگے جیسے کہ ایک چھت ہوتی ہے. تو یہ ان کے اوپر آ گیا اور انہوں نے کہا جی ہم قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اتنی بڑی خباثت ہے، اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم تباہ و برباد ہو جاتے. تو اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی پہلی خباثت کے جان بوجھ کے، پتہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، پھر بھی اپنی ڈھٹائی پہ ایسے ڈٹے ہوئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس وقت لیا ہم نے،
میثاقکم تم سے ایک وعدہ، کیسا وعدہ لیا کہ حال یہ تھا کہ ورفعنا فوقکم الطور، واو حالیہ بعض دفعہ آتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ حال یہ تھا کہ ورفعنا کہ اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، اور کیا کہا خذو پکڑو ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا یعنی تورات دی، بقوت مضبوطی سے پکڑنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وَاذْكُرُوا کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرو، ایک مطلب یہ ہے، وَاذْكُرُوا کا دوسرا مطلب ہے یاد رکھو، یعنی رائے یاد رکھو جو میرے احکامات ہیں، تو نصیحت حاصل کرنا بھی یاد رکھنا ہی ہے، تو یاد رکھو ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ لیکن تم لوگوں نے کیا خباثت کی، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم لوگوں نے اعراض کیا، اس کے بعد بھی تم لوگوں نے بے وفائی کی، ثم اس کے باوجود تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اپنے اس وعدے کے، تم نے وعدہ کر لیا تھا، اس کے بعد بھی تم پھر گئے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان پھر بھی نہیں لایا، تم نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اگر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، لکنتم تم شامل ہو جاتے ضرور من الخاسرین، سخت نقصان اٹھانے والے۔ جن کی پہلی خباثت ہے آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں۔ اب اس کو اپنے زمانے میں آ کے دیکھ لیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، صاف صاف نظر آتا ہے، بے شمار چیزیں، اس میں عقل انسانی کا کوئی دخل ہی نہیں۔ بطور مثال ساری دنیا مل کے پانی پیدا کر کے دکھا دے، اللہ نے چیلنج کیا ہے، کر کے دکھاؤ، ساری دنیا مل کے نہیں پیدا کر سکی، ساری دنیا مل کے پانی کو روک کے دکھا دے، امریکہ نہیں روک سکا، اللہ کی قدرت کی چیزیں کوئی روک کے دکھا دے، اللہ کے پیدا کردہ حادثات کو کوئی روک کے دکھا دے، کروڑوں کے سیکورٹی سسٹم بناتے ہیں، سب تباہ ہو جاتے ہیں، کیا ہے پھر بھی اس تباہ شدہ سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ کتنے لوگوں کو بچا دیتے ہیں، یہ سب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، آنکھوں سے اللہ قدرت دکھاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، جو اثر کے بعد کے درس ہوتے ہیں، کہ اپنے آنکھوں سے ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں، یا موقع نہیں ہے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظام ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ثم تولیتم من بعد ذلک، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ان کی دوسری خباثت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی سمندر کے اوپر آ جاتی تھی۔ تو اب کیا ہوا، میں نے حضرت موسیٰ کے درس میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، مجھے کوئی یاد دلا دے تو میں گروپ میں حضرت موسیٰ کے درس سب بھیج دوں گا۔ نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نہیں، حضرت موسیٰ کے درس میں یہ قصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہفتے کا دن کی عبادت کا تھا، اس میں تجارت منع تھی، جیسے شریعت محمدیہ میں جمعے کی اذان کے بعد نماز ہونے سے پہلے عبادت جو ہے جو تجارت منع ہو جاتی ہے، تو ایسے ان کو منع تھی، لیکن ہفتے کے دن مچھلی اوپر آ جاتی تھی بہت زیادہ، تو پکڑنا آسان ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا یہ کیا کہ جو دریا ہے، یہ دریا ہے، دریا کے ساتھ ایسا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ایک تالاب بنا دیتے تھے مختلف جگہوں پر، اس کنارے پہ میری ڈرائنگ ایسی ہے بیکار قسم کی، تو یہاں پہ راستے بنا دیتے تھے، مچھلی یہاں آ جاتی تھی اور پھر یہاں پر اس کنارے کو بند کر، جب یہ بھرتا تھا تو اس کنارے کو بند کر دیتے، تو ساری مچھلی ادھر آ جاتی، 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 پانی کے ساتھ ادھر آ جاتی، اور اتوار کے دن آ کے اس مچھلی کو پکڑ لیتے کہ مچھلی واپس نہیں جا سکتی۔ تو ان کو پیغمبر نے منع کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے بات میں نے کہا مچھلی پکڑ تو نہیں رہنا، ہیلا کیا انہوں نے، یہ ہیلا تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو نا، تمہیں پتہ ہے تمہاری خباثت کیسی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا، ارے تمہیں اس بات کا علم بھی تو ہے نا، تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، اعتدوا زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کے معاملے میں انہوں نے زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی؟ فقلنا لہم، وہ جو زیادتی میں نے آپ کو بتا دی، فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہو کر بندر ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آج کل کے بندر جو ہے وہ بنی اسرائیل والے بندر ہیں، نہیں، یہ وہ نہیں ہے جناب، وہ دھتکارے ہوئے بندر تھے، وہ تین دن تک بندر بنے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، چیختے تھے، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ حفاظت فرمائے، تو 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے۔ تو کونو، مال کی حرص نے ہمیشہ انسان کو مارا ہے، مال کی حرص انسان کو بے عزت کروا دیتی ہے، مال کی حرص انسان کو بندر بنا دیتی ہے، یاد رکھنا، جیسے ان کو بندر بنا دیا تھا مال کی حرص نے، یہ مال کی حرص انسان کو بندر بنا دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے بنا دیا ان کو، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فجعلناها، پھر ہم نے بنا دیا، نکالا عبرت کا سمن، لما بین یدیہا، ان کے سامنے والے لوگوں کے لیے، وما خلفا، ان کے پیچھے والے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے واسطے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی دوسری خباثت کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا مضمون ہم آج یہیں پر روکتے ہیں، کیونکہ تیسری خباثت ذکر کرنے کے لیے کچھ مقدمات بتانا ضروری ہے۔ مقدمات کا معنی یہ ہے کچھ بنیادی چیزیں ذکر کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ واقعہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حالات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے، اور کوشش ہوگی کہ عصر کے بعد درس ہو جائے۔ میں انشاءاللہ کل عصر کے بعد کا وقت آپ حضرات کے سامنے بتا دوں گا، تو عصر کے بعد انشاءاللہ اس کا درس ہوگا، تقریباً انشاءاللہ 6 بجے اس کا درس ہم کریں گے، پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے، کیونکہ اس ہفتے تقریباً ایک چھٹی ہو گئی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ کل کر لیا جائے، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو پورا کر لیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔